الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا 15 سیشن ہے انڈرسٹینڈنگ قرآن کا، جہاں ہم سورہ الف لام میم یا جسے ہم سورہ البقرہ کے نام سے پڑھتے ہیں اس کو ہم یہاں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج ہم لوگ جہاں سے شروع کریں گے وہ آپ دیکھیں گے، پہلے ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ آتَيْنَا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ہاں، یہ ہم ابھی ان آیات کی تلاوت سن رہے تھے۔ ان آیات میں جو مضمون بیان ہوا ہے اس میں ہم دیکھیں تو یہ کچھ باتیں ہیں یا کچھ مضمون ہیں جو ان میں اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ پہلی بار اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا میسج جو بنی انسان کے لیے تھا اسے ایک ریٹن فارم میں انسانوں کے لیے دیا، یعنی فرسٹ ٹائم Allah's message was given to موسیٰ علیہ السلام in written form۔ دوسری چیز، ڈیویشن آف بنی اسرائیل فرام رائٹ پاتھ ٹو ورشپ آف God، یعنی بنی اسرائیل کی جو بے راہ روی تھی، جو ان کا ہدایت کے راستے سے بھٹک کر ایک گمراہی کے راستے کو اختیار کرنا تھا اور ایک بچڑے کی پرستش میں وہ مبتلا ہو گئے تھے، اس مضمون کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ پھر تیسری چیز جو ہم یہاں دیکھیں گے، Allah's call for repentance، اللہ نے پھر سے لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کی امت کو متوجہ کیا ہے کہ وہ پھر سے اللہ کے حضور میں توبہ کریں تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ نیکسٹ تھنگ، insistence to see Allah with their own eyes، بنی اسرائیل کا اس بات پر مطالبہ کہ وہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تبھی وہ اللہ کی عبادت کریں گے یا وہ اللہ کو مانیں گے۔ اس بات پر جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بحث کی، اس بات کو بھی یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس نئی امت کے لیے بیان کیا ہے۔ اور پھر ہیپننگ آف تھنڈر بولٹ اینڈ لائف آفٹر ڈیتھ، پھر اللہ نے کس طرح ایک بجلی کا کڑکا اور کس طرح ان پر ایک آفات اور ایک ناگہانی ان پر ڈالی جو ان کے لیے موت کا باعث بنی، لیکن اس موت کے بعد اللہ نے انہیں پھر سے دوبارہ زندہ کیا۔ یہ کس طرح کیا، یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے کی ہیں ان کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا سزا اور جزا کا جو قانون ہے وہ بڑا بیلاگ ہے۔ اسی بات کو، اللہ کے قانون کے اسی نیچر کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہود کی تاریخ کو اس نئی امت بنی اسماعیل کے سامنے کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ یہ قانون اسی طرح تم پر بھی لاگو ہوگا جس طرح بنی اسرائیل پر لاگو ہوا۔ وہ اس خوش فہمی میں تھے کہ وہ ایک چہیتی امت ہیں،
نبیوں اور رسولوں کی نسل سے ہیں۔ اللہ نے ان پر فضیلت کا وعدہ کیا ہے، لیکن یہ وعدہ اس شرط کے ساتھ کیا گیا تھا کہ تم اگر میرے احکام کی پابندی کرو گے تو میں بھی اپنا وعدہ تمہارے ساتھ پورا کرتا رہوں گا۔ اور قرآن کریم میں جب ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا یہ وعدہ میری اولاد سے ہے، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا کہ نافرمانوں کے ساتھ میرا کوئی عہد نہیں ہے۔ یہود کے واقعات سے نئی امت کو یہ آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے اور کب تک ساتھ ہے۔ فرعون کی غلامی سے نجات پا کر جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں صحرائے سینا میں زندگی بسر کر رہے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت عطا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، جس سے براہ راست کلام کر کے ان کو اللہ کے وجود اور اس کی قدرت سے روشناس کرائیں، اور اس کامل یقین کے ساتھ وہ وہاں سے واپس لوٹیں اور اپنی قوم میں آئیں اور اللہ کی اس حقانیت کو اپنی قوم کو بتائیں اور ان کی تربیت کریں۔ اللہ کا ہمیشہ یہ دستور رہا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو رسالت کی جب بھی ذمہ داری دیتا ہے تو ان کو آخری درجے میں اپنی غیبی صفات اور قدرتوں سے متعارف کرا دیتا ہے۔ اسی ٹریننگ کے پیریڈ کو اللہ نے بڑھا کر 40 راتیں کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو پتھر کی تختیوں پر لکھے ہوئے احکامات عطا کیے، جسے ہم تورات کے نام سے جانتے ہیں، جس کو اللہ نے کتاب سے تعبیر کیا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز۔ قرآن کو بھی اللہ نے فرقان اور میزان جیسے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن کا مقصد بھی حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کر دینا ہے۔ پھر جب یہود نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی اور موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شرک کی سزا کے طور پر انہیں حکم دیا کہ تم لوگ اپنے ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو گے جنہوں نے یہ گناہ کیا ہے۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور اپنی نعمتیں ان پر عام کر دیں۔ یہاں پر بس نہیں کیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم تب تک آپ کا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیں گے۔ اسی طرح کا ایک مطالبہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے کیا تھا جب وہ ایک بستی سے گزر رہے تھے جو اپنی چھتوں پر الٹ دی گئی تھی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے تعجب کی کیفیت میں فرمایا، اے اللہ، تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ لیکن یہ مطالبہ یقین کا نہیں تھا، بے یقینی کا نہیں تھا، بلکہ یقین کی وضاحت کے لیے تھا، جبکہ یہاں بے یقینی اور چیلنج لاحق تھا، جس کے نتیجے میں اللہ نے پوری قوم کو ایک قسم کی موت سے دوچار کیا۔ لیکن پھر اللہ نے رحم کیا اور یہ کہا کہ تمہیں میں زندہ کرتا ہوں اور اٹھا کھڑا کرتا ہوں تاکہ تم پھر اللہ کے شکر گزار بنو۔ یہ سارا واقعہ سنانے کا مقصد یہود کو یہ سمجھانا تھا کہ اللہ اپنے وعدے سے نہیں پھرتا۔ اگر اس کا تم سے یہ وعدہ تھا کہ تم اس کے احکام کی پابندی کرو گے تو یہ تم کو دنیا میں امامت اور آخرت میں جنت عطا کرنے کا باعث بنے گا۔ تو تم دیکھ لو کہ تم وعدے سے پھر گئے تو اس نے تم کو دنیا میں عذاب دیا، امامت کے مقام سے ہٹا دیا، پھر کیسے تم جنت میں اس کے انعام کے حقدار ہو سکتے ہو؟ یہ تصور بھی تم کیسے کر سکتے ہو؟ کہیں یہ ممکن ہے کہ تم بے راہ روی اختیار کرو، ایک نہ کہنے کی زندگی بسر کرتے رہو، اللہ کے احکام کو پیٹ پیچھے ڈالتے رہو اور قیامت کے دن صرف اس بنا پر چھوڑ دیے جاؤ کہ تم ایک چہیتی امت ہو، نبیوں کی نسل سے تعلق رکھنے والی امت ہو؟ یہاں صاف صاف سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک آئینہ ہے ہمارے لیے۔ اللہ کے حضور میں صرف اور صرف ہمارے اپنے عمل، اپنی کوشش، اپنی نیت، اپنا اخلاص دیکھا جائے گا۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ہم کس حافظ، کس حاجی، کس متقی، کس حق پرست کی اولاد ہیں۔ اللہ کی عدالت انفرادی عدالت ہوگی، صرف ہمارا اپنا عمل، ہمارے نتیجے اور ہمارا مقام
اللہ کی نظر میں طے کرے گا۔ تو آج ہم نے آیت نمبر 56 تک اللہ کے احکام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ So let us join hands in spreading this message of Allah subhanahu wa ta'ala. Thank you.